ناظرین سلامتی ہو۔ انسان کی ابتدا آدم سے ہوئی یا سادہ خلیوں سے؟ اس معاملے میں کون کون سے مذاہب سائنس سے متفق ہیں اور کون سے مذاہب سائنس سے مختلف نظریہ پیش کرتے ہیں؟ سائنس نے آدم والے نظریے کو غلط ثابت کیا ہے یا نہیں؟ یہ سب اس ویڈیو کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایک سادہ خلیے سے موجودہ انسان تک کا سارا سفر اس ویڈیو میں پیش خدمت ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد اپنی رائے کمنٹس کی صورت میں ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، مشہور مسلمان سائنسدان الجاحظ وہ پہلا آدمی تھا جس نے آج سے 1250 سال پہلے 798 میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ تمام مخلوقات ایک ہی مخلوق سے بنی ہیں اور ان میں مختلف حالات کے تحت مختلف تبدیلیاں آتی گئیں اور مختلف مخلوقات بنتی رہیں۔ الجاحظ کے 1000 سال بعد ڈارون نے مزید کچھ ثبوت پیش کرتے ہوئے ارتقاء کا نظریہ زیادہ جاندار بنا کر پیش کیا۔ ڈارون کے دور میں جین، جینیٹک کوڈ اور کروموسومز وغیرہ کا نام نشان تک نہ تھا۔ جدید سائنس نے ڈارون کے نظریے کو درست ثابت کر دیا ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے کہ تمام درخت، پرندے، مچھلیاں، چیونٹیاں، ہاتھی، مگرمچھ، چوہے، بندر اور انسان کیسے ایک سادہ سے جرثومے سے وجود میں آئے۔ زندگی کی ابتدا 3.5 ارب سال پہلے ہوئی اور نہایت ہی سادہ خلیوں کی صورت میں ہوئی جنہیں پروکریاٹس کہا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پروکریاٹس عام خلیوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ پھر انہی عام خلیوں سے زندگی مختلف شکلوں میں وجود پاتی گئی۔ بنیادی طور پر ان میں 2 تبدیلیاں ہوئیں۔ ان میں سے پہلی قسم پودوں میں ڈھل گئی، جبکہ دوسری قسم پانی کے سادہ کیڑوں میں تبدیل ہو گئی جو شکل میں جونک سے ملتے جلتے تھے۔ یہ سادہ کیڑے نہ دیکھ سکتے تھے اور نہ سونگھ سکتے تھے۔ یہی سادہ کیڑے وقت کے ساتھ ساتھ سادہ سی مچھلیوں کی شکل میں تبدیل ہو گئے اور اس میں کروڑوں سال کا عرصہ لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مچھلیوں کی شکل میں بھی تبدیلی آتی گئی اور کچھ مچھلیوں میں پھپھڑے بھی پیدا ہو گئے، کیونکہ بعض جگہوں پر موسمی تبدیلی سے پانی سوکھ جاتا تھا اور مچھلیوں کو پانی سے باہر آکسیجن لینے کے لیے زور لگانا پڑتا تھا۔ پھپھڑے اسی زور کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ چنانچہ کچھ مچھلیاں پانی اور خشکی دونوں جگہوں پر رہنے لگیں اور اس طرح مگرمچھ اور کچھوے کی ابتدائی شکل وجود میں آ گئی جو خشکی اور پانی دونوں جگہوں پر رہتے تھے۔ ایسے جانوروں کو خزندے کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کچھ مچھلی نما جانور جو مستقلاً خشکی پر رہنے لگے تو ان میں مزید تبدیلیاں آتی گئیں اور یہ مچھلی سے چھپکلی جیسی شکل اختیار کر گئے۔ ان چھپکلی نما جانوروں میں بھی 3 بڑی تبدیلیاں ہوئیں۔ ان میں سے کچھ جانوروں کی اگلی ٹانگیں پروں کی شکل اختیار کر گئیں اور یوں پرندوں کی ابتدا ہو گئی۔ یہ پرندے ابتدا میں لمبی پرواز نہ کر سکتے تھے۔ انہی چھپکلی نما جانوروں کی دوسری قسم کے جسم بہت زیادہ پھیلنے لگ گئے اور پھیلے ہوئے جسموں والی چھپکلیاں ڈائنوسورز میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ نہایت بڑے جانور تھے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین سے ناپید ہو گئے۔ انہی چھپکلی نما جانوروں کی تیسری شاخ میں وہ جانور رہے جن کا سلسلہ انسانوں سے ملتا ہے۔ یہ وہ جانور تھے جو جسامت میں زیادہ بڑے تو نہ ہو سکے۔ ان کی ابتدا چوہے جیسی شکل سے ہوئی۔ بڑے جانوروں کے خوف سے یہ چھوٹے چھپ کر رہتے تھے اور بڑے جانوروں کے خوف سے ہی انہوں نے انڈے دینے کی بجائے بچے پیٹ میں پالنے شروع کر دیے۔ چوہے سے اونٹ تک کے تمام ممالیہ یا پستانیے جانور اسی شاخ سے وجود میں آئے۔ ممالیہ جانوروں میں سے چھوٹے جانوروں نے لیمور کی شکل اختیار کی
اور درختوں پر رہنا شروع کر دیا۔ لیمور سے بندر کی مزید شکلیں وجود میں آئیں اور ایک نسل کی دم بھی ختم ہو گئی، اور اس سارے عرصے میں بھی اربوں سال کا عرصہ لگ چکا تھا۔ بے دم نسل کے بندروں میں سے کچھ نے پچھلے 2 پیروں پر کھڑا ہونا اور چلنا سیکھ لیا، اور یوں ہومو ہیبیلیس ہومو ایریکٹس سے نیاندرتھل تک کا سفر طے ہوا، اور نیاندرتھل سے ہوتے ہوئے تقریباً آج سے 2.5 لاکھ سال قبل پہلا انسان وجود میں آ گیا۔ تو ناظرین، یہ تھا سادہ سیل سے انسان بننے تک کا سفر۔ اسی پر میر تقی میر نے فرمایا تھا کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ ناظرین، اگر مذہب کی بات کی جائے تو تینوں ابراہیمی مذاہب کے پیروکار یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان کی ابتدا آدم سے ہوئی۔ سائنس نے تحقیق کے ذریعے ارتقاء کا نظریہ پیش کیا کہ انسان کی ابتدا سادہ جرثومے سے ہوئی، پھر یہ جونک جیسا بنا، بعد میں مچھلی جیسا بنا، اس کے بعد چوہے جیسا، اور پھر بندر سے ہوتے ہوئے موجودہ انسان وجود میں آیا۔ روایتی مذہبی علماء تو عموماً ارتقاء کے بارے میں مکمل معلومات کے بغیر ہی اعتراض کر دیتے ہیں کہ انسان بندر سے کیسے بن گیا، اور اگر بن گیا تو مزید بندر انسان کیوں نہیں بن رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس ایسا کچھ بھی اور کہیں بھی نہیں کہتی کہ انسان بندر سے بنا ہے۔ یہ ارتقاء کا عمل ہے جو صدیوں سے جاری ہے اور صدیوں جاری رہے گا۔ ایسے معترض علماء اپنی اپنی مذہبی تعلیمات کی روشنی میں ابھی تک اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ زمین ساکن ہے اور سورج زمین کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے۔ زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین تو روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے۔ یہ غلط ہے بیٹا، سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا، یہ درست نہیں ہے۔ ناظرین، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء کے مطابق انسان جن مرحلوں سے گزر کر موجودہ شکل میں موجود ہے، وہی سارے مرحلے انسان ماں کے پیٹ میں اسی ترتیب سے طے کرتا ہے، یعنی ایک خلیے سے جونک جیسا، پھر جونک سے چوہے جیسا، پھر چوہے سے لیمور جیسا، اور پھر بندر جیسا، اور آخر پر انسان جیسا۔ 4 سے 5 ماہ کا انسانی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں لیمور اور بندر جیسا ہوتا ہے تو باقاعدہ اس کی دم بھی نکل آتی ہے، جو 1 ماہ کے بعد سیل ڈیڈ ہو جانے سے خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اسلام اور ارتقاء کے حوالے سے بات کریں تو ارتقاء کا نظریہ پیش کرنے والا ہی ایک مسلمان سائنسدان تھا جس کا نام الجاحظ تھا۔ اس نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں اس کی تفصیلات لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ جید علماء میں سے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی نظریہ ارتقاء کو قرآن سے سچ ثابت کیا ہے۔ وہ آدم سے مراد امیبا لیتے ہیں، ان کی تفسیر میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو ناظرین، آپ جس نظریے پر بھی ایمان رکھیں یا نہ رکھیں، آپ کی رائے کا احترام رہے گا۔ البتہ معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔